إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اس اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا، ایک ایک مخلوق کی ضروریات کو پیدا کیا اور ان ضروریات کو اپنی تمام تر مخلوقات تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بھی بنایا. تمام کے تمام نظام، چاہے وہ سورج کا ہو، چاند کا ہو، دنیا کا ہو، سمندروں کا ہو، پہاڑوں کا ہو، ہواؤں کا نظام ہو، تمام کے تمام نظاموں کو بہترین اور احسن انداز میں چلانے والی صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے میرا اور آپ کا پروردگار اللہ تبارک و تعالی. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزمان، شافی روز جزا، آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی روح اقدس پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر تکلیفیں جھیل کر، لوگوں کے طعن و تشی برداشت کر کے، گالیاں کھا کے اور تکلیفیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی وحی کا ایک ایک حرف پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ اور شریعت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اس کو اچھے سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا شریعت کا حق ہے نہ اس میں کمی ہو نہ زیادتی ہو، ویسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے ادارے ہیں، جتنے ممالک ہیں، غرض کے ہر ایک شخص اپنی ایک منفرد شناخت چاہتا ہے اور بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میری شناخت دوسرے شخص سے بالکل مختلف ہو، مجھے الگ سے پہچانا جائے. یہاں تک کہ کوئی اپنے والد کی شناخت پر بھی راضی نہیں ہوتا کہ میری اپنی قابلیت کی بنا پر میری اپنی ایک شناخت ہونی چاہیے، میری اپنی پہچان ہونی چاہیے، میرے نام کے ساتھ یہ لگنا چاہیے، میرے اندر یہ قابلیت ہے. تو ہر شخص، ہر فرد، ہر ادارہ
ہر ملک اپنی الگ پہچان چاہتا ہے، اور یہی پہچان، یہی امتیاز اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بھی دیا۔ دنیا میں جتنے ادیان ہیں ان میں سے دین اسلام بالکل منفرد نظر آتا ہے۔ ایک جگہ پر 100 افراد کھڑے ہوئے ہوں اور وہ دنیا کے مختلف دین سے وابستگی ہو ان کی، اور ان میں صرف ایک مسلمان ہو جو اسلام کے اوپر پوری طرح عمل کرنے والا ہوگا، دور سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ دنیا میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں، ہر اسکول کا یونیفارم الگ، ہر ملک کا ترانہ الگ، ہر ملک کا جھنڈا الگ، ہر ملک کی کرنسی الگ، غرض کہ ہر ملک، ہر شخص، ہر ادارہ اپنے آپ کو بالکل امتیاز کر کے اپنے آپ کو دوسروں سے بالکل جداگانہ سمجھتا ہے۔ اور پھر اگر دو اپوزٹ چیزیں آ جائیں بالکل آپ کے سامنے، دن اور رات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، یہ مل نہیں سکتے کبھی۔ دن جائے گا تو رات آئے گی، رات جائے گی تو دن آئے گا، سچ اور جھوٹ ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا اندھا اور دیکھنے والا آخر برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں؟ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر 28واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ اور اصحاب النار پیرالل نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان کے نام ایک جیسے نہیں ہوں گے، ان کا لائف اسٹائل ایک جیسا نہیں ہوگا، زندگی گزارنے کا طریقہ، عبادت کے طریقے، معاملات، ان کی گفتار، ان کے کردار ایک جیسے نہیں ہو سکتے، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آیا میں اور آپ یہ دیکھیں کیا ہم اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کیا ایک ہی معاشرے میں تو نہیں رہتے، ایک جیسا لائف اسٹائل تو نہیں گزار رہے، ایک جیسے معاملات تو نہیں ہیں، جس میں سب سے سر فہرست بنیادی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے نام۔ انسان کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کا نام وکرم یا رنجیت نہیں ہوگا، مائیکل یا ڈیوڈ نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہوگا، یا دیگر مسلمانوں والے نام ہوں گے۔ تو سب سے پہلے مسلمان کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اس کا نام ہے، لیکن نام ہو جانا مسلمانوں والا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ جس ماحول میں، جس نبی کی صحبت میں عبداللہ بن مسعود رہا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، اسی صحبت میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی رہا کرتا تھا۔ یہ دونوں اشخاص جنتی تھے اور وہ جہنمی تھا۔ جس ماحول میں، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، آپ کی خدمتیں کر کے کعب بن مالک جنت کے وارث بنے، وہیں پر کعب بن اشرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے کر جہنم رسید ہوا۔ تو صرف نام سے فرق نہیں پڑتا، کام مسلمانوں والے ہونے چاہیے، دین اسلام والے کام ہونے چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جب مسلمانوں والا نام رکھ لیا، مسلمانوں کے ماحول میں رہنا شروع ہو گئے، تو سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے توحید۔ توحید کے معاملے میں اصحاب الجنہ اور اصحاب النار بالکل واضح فرق ہے ان میں۔ جیسے دن اور رات کا فرق ہے، جیسے صبح اور شام کا فرق ہے، جیسے اندھے اور بینا کا فرق ہے، جسے سچ اور جھوٹ کا فرق ہے، ویسے ہی توحید اور شرک کا فرق ہے۔ ان دونوں میں تھوڑی سی بھی سملیرٹی نہیں پائی جائے گی، ملتا جلتا معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں یا ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیزیں تو رائج نہیں ہیں، یا میرے اندر کوئی ایسے اعمال، میری توحید کے معاملے میں کوئی ایسے اعمال تو نہیں ہے جو مشرکین یا شرک پر مبنی کوئی چیز ہو اور میں اس کو دین اسلام سمجھ کر رہا ہوں۔ توحید کا معاملہ بڑا باریک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2030 ہے، 2030۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ قبروں کو پختہ نہیں کرتا کسی بھی اعتبار سے، چاہے مصلحت کے طور پر،
کہ جناب علی طوفان آ جائے گا، بارش آ جائے گی، ہمارے بزرگوں کی قبریں جو ہے وہ بہہ جائیں گی، ہمارے بڑوں کی قبریں بہہ جائیں گی، ہم ان کے پاس آ کر زیارت کیسے کریں گے، دعائیں کیسے مانگیں گے؟ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ پختہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، آگے جا کے اس کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ پھر اسی حدیث میں فرما دیا کہ ان کے اوپر عمارتیں نہیں بنانا، اگر عمارت بنا دی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ورزی ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اہل شرک ہیں، اور اہل شرک مسلمانوں میں بھی ہیں، غیر مسلم تو ہیں ہی اہل شرک، لیکن ہم یہاں پر ہندوؤں کی مثال لے لیتے ہیں۔ کیا ان کے بزرگوں کے قبروں پر عمارتیں بنی ہوئی ہیں؟ بالکل بنی ہوئی ہیں۔ گنبد بنے ہوئے ہیں؟ بالکل بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے قبروں کو پختہ کیا ہوا ہے؟ بالکل کیا ہوا ہے۔ تو پھر ہمارے مسلمان معاشرے میں اس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منع کرنے کے باوجود اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بھی اصحاب الجنہ ہے، کیونکہ صرف مختلف ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کسی چیز نے، کسی قوم نے کسی دوسرے قوم کی جو مسلمان نہیں ہے ان کی مشابہت بھی اختیار کر لی تو وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا کل قیامت کے دن۔ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو کہ ہم 10 محرم کا روزہ فرض کیوں نہیں ہے، صرف 10 محرم کا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ 10 کے ساتھ 9 کو ملاتے ہیں یا 10 کے ساتھ 11 کو ملاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ان کی یہودیوں کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ ہم کیوں اپنے بزرگوں کو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ تعظیم ہی نہیں کرتے؟ یہ سارے کام غیر مسلم اپنے نظر میں جنت پانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تعظیم پانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرنے والا دنیا میں کوئی شخص تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ عزت دار جو دنیا میں شخصیت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ اور یہی ساری چیزیں ہمیں غیر مسلموں میں بھی نظر آتی ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا واقعی ان کے جو مندر میں جو ان کے تانترک ہیں اور ان کے پنڈت ہیں وہ دعاؤں کے نام پہ، بیماریوں سے شفا کے نام پہ لوگوں کو تعویذ دے دیتے ہیں۔ یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرما دی، اور حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر 7740 ہے 7740۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ حالانکہ یہ مندر تو اب ہمیں نظر آتے ہیں، اتنے یہ پنڈت تو اب نظر آتے ہیں کہ یہ تعویذ دے رہے ہوتے ہیں، اور تعویذ تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شرکیہ دم کیا، السلسلۃ الصحیحہ کی احادیث ہیں، صرف 2 حدیثوں کا مطالعہ کیجئے گا، 2817 اور 2818، ان 2 حدیثوں کا مطالعہ کیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی وائف نے ایک دھاگا باندھا ہوا ہے ہاتھ میں، اور وہ آتے ہیں اور وہ کاٹ دیتے ہیں دھاگے کو، اور فرماتے کیا ہیں کہ عبداللہ کا گھرانہ، عبداللہ کا خاندان شرک سے بری ہے۔ اللہ اکبر! ایک دھاگے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس میں بھی تو سینکڑوں دھاگے ہیں، ایک بٹن بھی کئی دھاگوں سے ہی ٹکا ہوا ہے، لیکن وہ دھاگا جس سے عقیدہ جڑ جائے، جو ہم بیماری میں شفا کے لیے کر دیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہو جائے کہ یہ دھاگا یہ فلاں بزرگ نے دیا ہے، یا فلاں قاری صاحب نے دیا ہے، فلاں مسجد کے امام نے دیا ہے جو ممبر پر کھڑے ہو کے جمعے پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، اور اس دھاگے سے مجھے شفا ہو جائے گی، فقد اشرک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اس نے شرک کیا۔ ان اللہ لا یغفر الذنوب ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ بڑے باریکی معاملات ہیں، اور میں اور آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوست احباب میں، اپنی دکانوں پر، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے کارخانوں میں، کیونکہ جب اہل الحدیث کی مساجد سے یہ بیان کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ جناب ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو بھائی میں نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے، لیکن ہمارے خاندان کے کتنے افراد کرتے ہیں، ہمارے دوست احباب میں سے کتنے لوگ اس چیز میں انوالو ہیں، اور وہ اس کو شریعت سمجھ رہے ہیں، اس کو توحید سمجھ رہے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا پہلا فریضہ یہ بنتا ہے کہ جو کچھ یہاں سے سیکھ کے جا رہے ہیں آگے جا کر لوگوں کو سکھانا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
یہ ڈیوٹی لگا دی, ذمہ داری لگا دی کہ جو کچھ پڑھنا ہے, جو کچھ سیکھنا ہے, نیکی کا حکم دینا ہے, اور برائی اگر نظر میں آ جائے گی تو برائی سے روکنا ہے. تو یہ توحید کا معاملہ میں اور آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں, چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ مدارس ہو, اگر وہاں پر یہ کام کیے جا رہے ہیں تو اصحاب الجنہ اور اصحاب النار, ان دونوں کا رہن سہن, ان دونوں کی عبادات, ان دونوں کی توحید کے معاملات, ان دونوں کا کاروبار کرنے کا طریقہ یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. تو نہ تعویذ ہوگا اہل جنت کے گلوں میں اور نہ ان کے ہاتھوں میں کوئی دھاگا ہوگا. اور اس چیز کے بارے میں اگر ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے تو انتہائی مختصر کتاب یہ میرے پاس موجود ہے. خطبے کے بعد لے جائیں مجھ سے, فری ہے, اور خود پڑھیں. مشکل سے آدھا گھنٹہ لگے گا پوری کتاب کا مطالعہ کرنے میں. ایک ایک حدیث لکھی ہوئی ہے, کتاب کا نام لکھا ہوا ہے, حدیث کے راوی لکھے ہوئے ہیں, حدیث کی عربی اور اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے, اور حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث آپ کو اس کتاب میں اس نمبر پر مل جائے گی. کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں, کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خالصتاً احادیث ہے. پھر دوسرے نمبر پر, پہلے کیا چیز تھی؟ نام مختلف ہوگا لیکن صرف نام ہونا کافی نہیں ہے. دوسرا, توحید اور شرک کے معاملے میں بالکل ممتاز ہے دل, تھوڑی سی بھی مشابہت یا سملیرٹی نہیں ہوگی. اور جہاں مشابہت آ جائے گی وہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے, فوراً فرما دیا اگر کسی نے دھاگا بھی باندھا یہ سوچ کر کے یہ دھاگا مجھے شفا دے دے گا, فقد اشرک, اس نے شرک کر لیا. اور جس نے شرک کر لیا اور اسی پر اس کا انتقال ہو گیا, توبہ نہیں کی, تو سیدھا جہنم میں جائے گا, سارے اعمال برباد ہو جائیں گے, یاد رکھیے. اور پھر دوسرے نمبر پر آتی ہے نماز. اصحاب الجنہ اور اصحاب النار میں اگر آپ نے واضح طور پر فرق دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ کون شخص ہے جو نماز کی مکمل طور پر پابندی کر رہا ہے, اور جو کون لوگ ہیں جو نماز کو بس فارمیلٹی سمجھ رہے ہیں. ابھی پڑھ لی, تب پڑھ لی, بعد میں پڑھ لی, وہاں پہنچ کر پڑھ لیں گے, یہاں پہنچ کر پڑھ لیں گے, نکل گئی, کوئی افسوس نہیں ہے. روزانہ فجر کی نماز 8 بجے 9 بجے ظہر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. کئی ایک ایسے لوگ ہیں جو ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بعد میں 2 سنتیں ادا کر رہے ہیں, لیکن وہ ظالم فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں. لیکن روزانہ یہ روش اختیار کر لینا یہ صحیح نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا, جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی. ایک نماز کیوں ترجمہ کر رہا ہوں؟ یہ جو ورڈ ہے نا صلاۃ, یہ جو اس کے اوپر زبر ہے تا کے اوپر, اس کا معنی ہے کوئی ایک نماز. جس طریقے سے ہم حدیث بیان کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کوئی بھی ایک نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر ہے ہی نہیں. یہی ورڈ ہے یہاں پر بھی. اگر یہاں ہم ترجمہ اپنی مرضی کے حساب سے کر لیں گے تو یہ علم میں خیانت ہوگی, اور علم میں خیانت یہ ہمارے لیے جہنم کا راستہ کھولے گی. تو کوئی ایک نماز بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی اور اس پر افسوس نہیں ہوا, اس پر توبہ نہیں کی, اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی, اور اگلے دن کی فجر کی تیاری نہیں کی, الارم سیٹ نہیں کیا, رات کو تیاری کر کے نہیں سوئے, رات کو نیت کر کے نہیں سوئے, تو یاد رکھیں یہ بھی بہت بڑا کفر ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو جو شخص اہل جنت کو دیکھنا چاہتا ہے اور اہل نار کو دیکھنا چاہتا ہے, لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو دونوں میں واضح فرق یہ ہے کہ وہ لوگ نمازیں پڑھیں گے اور نمازوں کی مکمل پابندی کریں گے. اور چونکہ یہاں پر زیادہ تر افراد مارکیٹ سے وابستہ ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اللہ کی قسم میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کا کاروبار بھی اچھا خاصا ہے, پورا دن اسی میں رہتے ہیں, لیکن اذان ہوتی ہے اور تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتے ہیں, پہلی صف پہ نماز پڑھتے ہیں, تمام نمازیں پڑھتے ہیں, دل سے مجھے محبت ہے ان سے اللہ کی خاطر, بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر. تو کیا وہ کوئی اور مخلوق ہے؟ کیا وہ اس دنیا میں نہیں رہتے, اس معاشرے میں نہیں رہتے؟ کیا مہنگائی کے معاملات ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا کاروبار کے معاملات ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا گرمی کی شدت ان کے لیے نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں, لیکن کان میں اذان کی آواز پڑتی ہے, اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑتے ہیں اور نماز پڑھ کر رہتے ہیں. اور اسی معاشرے میں دوسرے لوگ بھی ہیں, اور ہم زیادہ دور نہ جائیں. آج شوال کی کیا تاریخ ہے؟ 3 تاریخ ہے غالباً, 2 یا 3 تاریخ ہے, 2 تاریخ ہے, 3. 1 مہینہ اور 3 دن پہلے رمضان چل رہا تھا. یہی لوگ تھے, یہی سارے مسلمان تھے
مغرب کی اذان ہوتی تھی، سڑک پر کوئی نظر آتا تھا؟ کوئی نہیں نظر آئے گا. تمام کے تمام مسلمان کلمہ پڑھ لینے والے جو آج بھی موجود ہیں، سب کے سب دسترخوان پر ہوتے ہیں. کیوں؟ روزہ رکھا ہوا ہے، صبح سے بھوکے ہیں، محنت کر رہے ہیں دھوپ میں، سارے کام کر رہے ہیں، بھائی روزہ تو کھولنا ہے. یہ بھوک ہمیں ہر چیز کے کام کاج کو سائڈ میں رکھ کے ہمیں دسترخوان پہ پہنچا دے گی. تو نماز کی فرضیت تو آج بھی وہی ہے. تو کیا صرف ہم اپنے پیٹ کے لیے ساری چیزیں چھوڑ رہے تھے؟ یہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، یہی مسلمان معاشرہ ہے، یہی سارے اسلام پر چلنے والے ہیں، وہی نبی سے محبت کرنے والے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں. نہ دھیان بدلا ہمارا اور نہ ہی ہمارا معاشرہ بدلا، صرف اور صرف ہمارا یہ معاملہ بدل گیا کہ اب بھوک ہمیں پیٹ کی نہیں لگتی. تو کیا روح کو ہمارے بھوک نہیں لگ رہی؟ کیا روح کی غذا کے لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جبکہ مغرب کی نماز کی فرضیت کل بھی ویسے ہی تھی اور آج بھی ویسے ہی ہے. صرف روزے کی فرضیت ختم ہوئی ہے، صرف روزے کی فرضیت ختم ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف رمضانی مسلمان بنا لیا، صرف روزے سے کنیکٹ کر دیا ہم نے اپنی نمازوں کو، جبکہ نماز کل بھی ویسے ہی فرض تھی اور آج بھی ویسے ہی فرض ہے. اور دیکھ لیجئے، ہر شخص اپنا محاسبہ کر لے کہ میری نمازوں کی کیفیت کل کیا تھی اور آج کیا ہے. اور اصحاب الجنہ جو ہیں وہ اس پابندی والی نماز کو لے کر جنت میں جائیں گے، ورنہ اصحاب النار، ان سے جب اصحاب الجنہ سوال کریں گے، اور ان دونوں کا کلام اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، 29واں سپارہ ہے، سورۃ المدثر ہے، اس کی آیت نمبر 40 سے لے کے 47 تک بالکل چھوٹی چھوٹی آدھی لائن کی آیتیں ہیں. آپ خود بھی مطالعہ کیجئے گا. فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے. کس سے سوال کریں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے. ما سلککم فی سقر، آخر تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھینک دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور یہ جواب کون دے رہا ہوگا؟ یہ مسلمان دے رہے ہوں گے جواب. کافروں پر تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی، ان پہ تو ان کے کفر کی وجہ سے، غیر مسلموں میں ان کا اسلام نہ لانے کی وجہ سے ان کو تو ویسے ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور علماء بہت اچھی مثال دیتے ہیں کہ کافروں کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب بھی نہیں لے گا، کیونکہ حساب اچھے اور برے کا ہوگا، حلال اور حرام کا ہوگا. جب انہوں نے اسلام اپنایا ہی نہیں تو ان کی کوئی نیکی قبول ہی نہیں. جب نیکی قبول ہی نہیں، جیسے ہم جھاڑو لگاتے ہیں تو اس میں ساری مٹی، موٹی مٹی ہو، باریک مٹی ہو، ساری آ جاتی ہے، تو اس طریقے سے جھاڑو کی طرح ان کو ایک سمیٹ دیا جائے گا جہنم کی طرف. اللہ اکبر کبیرہ. پھر مسلمانوں کے لیے حساب کتاب ہوگا کہ کتاب آئی تھی تمہارے پاس، شریعت آئی تھی، رسول بھیجے گئے تھے، رسول کے بعد علماء بھیجے گئے تھے، اور وہ آپ کو قرآن کی آیتیں سنا رہے تھے. آپ کو صرف کہانیاں نہیں سنا رہے تھے، کوئی کتابی اور فلسفی باتیں نہیں سنا رہے تھے، اللہ کا کلام سنا رہے تھے، حدیث رسول اللہ سنا رہے تھے. اور اس کے بعد بھی آپ کے عمل کا یہ نتیجہ تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد آپ ساری چیزیں بھول گئے تھے. آپ نے اپنے دین کو صرف مسجد کی 4 دیواری کے حد تک محدود کر لیا کہ بس مسجد میں ہے تو اللہ اللہ، اس کے بعد جی شاہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حقیقت بات یہی ہے کہ میرا اور آپ کا دین مسجد کی 4 دیواری تک رہ گیا. ہم عبادت صرف مسجد کی حد تک سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صرف 20% عبادت ہے جو مسجد کے دائرے کے اندر ہے. اس کے بعد 80% عبادات کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، ہمارے گھرانے سے ہے، ہمارے رشتہ داروں سے ہے، کاروبار کے معاملات سے ہے، سونے اور جاگنے کی روٹین سے ہے، دوستوں کی اور گھر والوں کی محفلوں سے ہے، نظر کی حفاظت سے ہے، زنا کے معاملات سے ہے، ہر چیز سے، ہمارے دل کے معاملات سے ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے. خائنۃ الاعین، نظر کی خیانت کو جانتا ہے وہ. وما تخفی الصدور، اور جو چیز تمہارے دلوں میں ابھی پنپ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بالکل وابستہ ہے، وابستہ ہے. تو بات ہو رہی تھی نماز کی، اور وہ بات ذہن میں رکھیں جو پہلے آیت پڑھی گئی ہے، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. اصحاب نار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے. اگر کوئی شخص مکمل طور پر نماز کو چھوڑ رہے تو وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں اصحاب الجنہ میں ہوں، اصحاب النار میں ہے وہ. واضح طور پر یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سردار کا فتویٰ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا رہے گا وہ کافر ہے.
تیسری اور بنیادی چیز جھوٹ. جھوٹ مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور جھوٹا مومن نہیں ہوتا. اور وہ شخص ہرگز جنت میں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا. تو اگر کوئی شخص جھوٹا ہے تو وہ مومن نہیں ہے. وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, جی رمضان کے پورے 30 روزے رکھے ہیں, عید کی نماز بھی پڑھی ہے, مسلمانوں والا لبادہ بھی اوڑھا ہے, نمازیں بھی پڑھاتا ہو, قرآن بھی پڑھاتا کیوں نہ ہو, اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اپنے معاملات میں تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں دکھلاوا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, میں کاروبار کی بات بار بار اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہمارا آدھے سے زیادہ وقت اسی چیز میں صرف ہوتا ہے, اسی چیز میں صرف ہوتا ہے. تو یہ جو بیچارے سچ بول کر کاروبار کر رہے ہیں وہی باتیں دہراؤں گا, یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے. سارے معاملات چاہے وہ مہنگائی کے ہوں, چاہے وہ پریشانی کے ہوں, چاہے وہ سفر کے معاملات ہوں, جتنے گھرانوں کے معاملات چل رہے ہیں یہ سارے ان لوگوں کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں جو سچ بول کر کاروبار کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں جو جھوٹ بول کر کاروبار کر رہے ہیں. اور جھوٹ میں ایک یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے, باریک سی چیز ہے. بہت سے سپلائر آتے ہیں جو ایک دکان سے دوسری دکان پر یا فیکٹریوں سے دکانوں پر مال کو سپلائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب عالی بل بنا دیجئے, 3000 کی چیز ہے تو 3500 کا بل بنا دیجئے. ایسا ہی ہوتا ہے عموماً. یہ جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کا گناہ اس کو ملے گا, لیکن اگر آپ بل بنا کر دے رہے ہیں تو مکمل طور پر آپ معاونت کر رہے ہیں, مکمل طور پر. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ کے کاموں میں ذرہ برابر بھی معاونت نہیں کرنی. اور پھر بہت سے لوگ, اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اللہ کی قسم, جو اس چیز کا بالکل باریک خیال کرتے ہیں کہ نہیں جناب میں نہیں بنا کے دوں گا. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اپنا بل دے دیجیے ہم خود بنا لیں گے. نہیں بھائی, میری دکان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے, میری دکان کا نام لکھا ہوا ہے, میرے نام سے یہ دکان چل رہی ہے, تو میرے نام سے یہ چیز آپ کمپنی میں جا کر دیں گے اور اس کی چیز کی رقم زیادہ لکھیں گے, وہ چوری ہو جائے گی. میں آپ کو اپنی دکان کا بل بھی نہیں دوں گا. میں خود بھی مارکیٹنگ سے وابستہ ہوں, خود بھی دکان سے ریلیٹڈ ہوں صبح کے وقت میں, اور ہمارے پاس کتنے ہی کسٹمر ایسے آتے ہیں منع کر دیتے ہیں, کسٹمر چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم ہم نے خود دیکھا ہے لوگ آدھے گھنٹے ان کی دکانوں پر انتظار کرتے ہیں کہ یہیں سے خریدنا ہے مال. میری دکان کے اونر بھی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, باقی دیگر کسی سے ملنا ہے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی, آدھے گھنٹے کسٹمر کھڑا ہوتا ہے کہ لے کر یہیں سے جانا ہے مال. کیوں بھائی, کیا سونے کا مال بیچ رہے ہیں؟ نہیں, سچ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دل میں وہ چیز ڈال دیتے ہیں, اور پھر آپ کی پروڈکٹ میں اللہ تعالیٰ وہ خصلت پیدا کر دیتا ہے کہ چیز خراب کم ہوگی, چلے گی زیادہ, کسٹمر مطمئن ہو جائے گا, جبکہ مال اس کا بھی چائنا سے آ رہا ہے, مال میرا بھی چائنا سے آ رہا ہے. لیکن یہ دین چائنا سے نہیں آ رہا, دین نازل کیا اللہ تعالیٰ نے, اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہی اس میں برکتیں ڈالے گا. بظاہر آمدنی کم ہوگی لیکن سچ بولنے کے بعد جتنا کاروبار ہوگا اللہ کی قسم اس کی برکتیں آپ کو اپنے گھر میں بھی نظر آئیں گی, اپنی اولاد میں بھی نظر آئیں گی, اولاد فرما بردار ہوگی. تو یہ سارے معاملات ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور اگر آپ جھوٹ بول کر مصلحت کے طور پر, نہیں جناب میں کوئی بل بنا کے تھوڑی دے رہا ہوں, میں نے اپنا بل پھاڑ کے دے دیا, آپ خود بنائیں, ہمیں خود پتہ ہے کہ یہ شخص اس میں ریٹ زیادہ لگائے گا, تو یہ بھی معاونت ہے اور یہ بھی جھوٹ میں شامل ہو جائے گا. اور جو جھوٹ آپ کو معلوم ہو اس سے حد الامکان بچنا ضروری ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. اگر کوئی شخص آپ کو چوری کا موبائل بیچے تو آپ کے لیے آیا خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں چوری کا موبائل بیچ رہا ہے تو ہمارے لیے یہ خریدنا جائز ہے کیونکہ ہم تو پیسے دے کے خرید رہے ہیں اور اس موبائل کی یا اس چیز کی ہم پوری قیمت ادا کر رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ چوری کا ہے تب تو آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہے. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں تھا خریدتے وقت کہ یہ مال چوری کا ہے تب آپ کے لیے جائز ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص چوری کا مال بیچتا ہے, اس مارکیٹ میں 2 نمبر کام ہوتے ہیں, ساری چوری کے پارٹ جو ہے وہ موٹر سائیکل کے اس مارکیٹ میں آتے ہیں, ہمیں یہاں سستا مل جائے گا, تو آپ کے لیے وہ چیز جائز ہے. تو جہاں پر معلوم ہو جائے آپ کو کہ یہ شخص ہم سے بل لے کر جا رہا ہے اور اس میں زیادہ پیسے لگائے گا اور میری اور آپ کی معاملت ہے, نہیں بھائی ہم نے اپنا مال نہیں بیچنا. کوئی بھی معاملہ ہو جھوٹ بول کر نہیں کرنا, جھوٹا مومن نہیں ہو سکتا. اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں,
ہمیں نہیں آتی وہ بدبو، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا کہ جھوٹ جب کوئی شخص بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں. تو اصحاب الجنہ اور اصحاب النار میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے. معاملات بہت سارے ہیں، یہ موٹی موٹی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ سب سے پہلے نام ہونا چاہیے مسلمانوں والا، لیکن نام نہیں کافی، کام ہونے چاہیے. ان کام میں سب سے پہلے توحید اور شرک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، مشابہت بھی نہیں اختیار کر سکتے. تیسرے نمبر پر نمازوں کی مکمل پابندی ہوگی، اور چوتھے نمبر پر مومن کے اندر، جنتی شخص کے اندر جھوٹ نہیں ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آخری اور مختصر سی بات، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کے خوشی منانے کے طریقے اور غم منانے کے طریقے بھی بالکل مختلف ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. غیر مسلموں کی شادیاں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کی شادیوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہم اس سے غرض نہیں ہیں، لیکن وہ کچھ اصحاب الجنہ کی شادی میں نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، کس حد تک پہنچ گئے ہیں، اس سے ہمیں کیا لینا دینا. ہندوؤں کے تو مذہب میں بھی گانے بجانے ہیں، ان کی شادی ہو یا پوجا ہو، شادی ہو یا عبادت ہو، ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے ان کے یہاں، لیکن مسلمانوں کی شادی میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن معاشرے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ مسلمان معاشرے میں خواتین ڈانس کر رہی ہیں، کپل ڈانس ہو رہا ہے، اعلانیہ طور پر گانے اور تصویریں ہو رہی ہیں، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے. یہ سارے معاملات آج مسلمان معاشرے میں، اور اس شادی سے پہلے قرآن خوانی رکھی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 3 دن پہلے جس گھر میں سروں پہ دوپٹے اوڑھ کر اور قرآن ہاتھ میں دے کر اللہ کا نام لیا جا رہا تھا، اسی گھر میں، اسی کمرے میں العیاذ باللہ تیز آواز میں گانے چلا کر وہی جوان بچیاں ناچ رہی ہیں. ہم نے دین کو مذاق سمجھ لیا، فارمیلٹی سمجھ لیا کہ قرآن خوانی کروانی ہے کہ کام اچھا ہو جائے. یہ اچھا کام ہے. اور مسلمانوں کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے اور شریعت کا مکمل طور پر مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو مختصر سی بات کو 2 جملوں میں ختم کروں گا کہ مسلمانوں کی خوشیاں ہوں یا مسلمانوں کا غم ہو، دونوں میں سادگی اپنانے کی کوشش کی گئی. دونوں میں نہ غم کے طور پر سب لوگوں کو جمع کرنا ہے اور چیاں پڑھنی ہے، یا اتنے لوگوں کو یہ سپارہ دے دینا ہے، یا جو بھی معاملات ہیں کھانے کے معاملات، جس گھر میں غم آتا ہے وہی شخص جو ہے وہ بریانیاں اور سالن پکوا رہے ہوتے ہیں. یہ تکلیف دے رہے ہیں ہم ان لوگوں کو جن گھروں کے افراد اس دنیا سے چلے گئے. آپ پکوا کے دے دیں اور آپ نے یہ بولنا ہے کہ بھئی آج کا کھانا ہماری طرف سے ہے، آپ لوگ اپنا صرف نماز کا خیال کریں، اور جو لوگ آپ کے گھر میں آ رہے ہیں ان کو دعاؤں کا اور نماز کا بتائیں. نماز کوئی نہیں پڑھ رہا، کھانا سب کھا رہے. اصل سے ہٹے تو نقل کو اختیار کر لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الجنہ کے طور طریقے، عبادات، توحید، معاملات، ساری چیزیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين.